إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك ويذهبه التوكل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہم کو حاصل رہی کہ ہم نے آج اپنے وقت کو اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے میں لگایا. یہ اس کی توفیق ہے. دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں میں صرف آپ لوگ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا اس بات کے لیے کہ آج کی شام آپ اس مجلس میں بیٹھیں جس مجلس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جس مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جس مجلس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس مجلس کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے ملأ اعلیٰ میں اپنے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، اور جس مجلس میں حاضر ہونے کے لیے فرشتے اس مجلس کو پوری دنیا میں تلاش کرتے ہیں، ایسی مجلس میں حاضری کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا اور یہ توفیق دی کہ ہم اور آپ اپنا وقت ادھر ادھر مٹر گشتی میں نہیں بلکہ ایک نیک مجلس میں حاضر ہونے میں دیں. یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہم نے جو کچھ اب تک سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق اردانی فرمائے. اس میں جو حق باتیں تھیں، جو اللہ کی باتیں تھیں، ان کو ہمارے دلوں میں جما دیں اور ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کی، اپنے ماحول کو سدھارنے کی، اپنے گھر کو سدھارنے کی، اپنے اولاد اپنی بیویوں کو سدھارنے کی ہمیں توفیق اردانی فرمائے، اور اس مجلس کی حاضری کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، کئی طرح کی باتیں آپ سن چکے. بہت مختصر طور پر صرف 15-20 منٹ میں 2 حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا. ایک حدیث وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے بعد کن کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا اور چنا کہ انہیں وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل کرے گا. انبیاء علیہ السلام تو سب کے اوپر ہیں. ہر زمانے میں مختلف زمانوں میں انبیاء آئے ہیں. آخر میں ہمارے نبی، پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. آپ کا مرتبہ اللہ نے یہ بتایا کہ آپ کو پورے تمام انسانوں سے آپ کو افضل اور بہتر اور سب سے زیادہ پسندیدہ اپنا پسندیدہ بتلایا. یہاں تک کہ آپ کا وہ مقام بتلایا کہ جنت میں کوئی بھی آدمی بغیر آپ کی شفاعت حاصل کیے ہوئے، آپ کے راستہ پر چل کر آپ کی شفاعت کو حاصل کیے ہوئے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جنت کی کنجی آپ کے پاس ہے.
جنت کی کنجی آپ کے پاس ہے، آپ جنت کھلوائیں گے، جنت کے دروازے پر جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے فرشتہ کہے گا کون؟ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہے گا کہ ہاں آپ کے لیے کہا گیا ہے، تو وہ دروازہ کھلے گا، اس کے بعد ہی کوئی جنت میں جائے گا، بغیر نبی کے ساتھ کے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ تو انبیاء کا مقام ہے۔ انبیاء کے بعد جن لوگوں کو جنت میں جانے کیسے اللہ رب العالمین لے جائے گا؟ بغیر حساب کے، اور وہ لوگ صرف اسی امت کے ہوں گے۔ یہ امت کی خصوصیت ہے۔ نبی کی خصوصیت ہمارے یہ ہے کہ جنت کی کنجی ان کے پاس ہے۔ امت کی خصوصیت یہ ہے، نبی کے امت کی خصوصیت ہے کہ ان میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت پہ جائیں گے۔ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا، بتلائی سنیے۔ آپ نے فرمایا عرضت علی الامم، عرضت علی الامم، صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، مختلف سندوں سے ہے، مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے، کوئی اس پر شک نہیں ہے۔ پہلے آپ سن چکے ہیں، حدیث کا انکار آدمی کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ یہ نہ کہیے کہ ہمارے دماغ میں نہیں ہٹی، یہ نہ سوچیے کہ ہمارے دماغ میں نہیں ہٹی اس لیے ہم نہیں اس کو مانیں گے۔ آپ کو ماننا ہے، غیب کی باتیں ہیں، نبی کو اللہ نے بتایا، نبی نے ہم کو بتایا، اس لیے یہ سچ ہے اور برحق ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ اس کا انکار کریں گے تو اسلام سے خارج جائیں گے، اسلام کے باہر چلے جائیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عرضت علی الامم، مجھ کو تمام امتیں دکھائے گی۔ کہا مجھ کو تمام امتیں دکھائے گی، جو پہلے گزر گئیں وہ بھی اور آپ کی بھی، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے سب کی امتیں کہا کہ مجھ کو دکھائی گئیں۔ اور کس طرح دکھائی گئیں؟ کہا کہ اس طرح دکھائی گئیں کہ نبی ہیں، ان کے ساتھ ایک جماعت ہے اچھی سی، کوئی نبی ہے اس کے ساتھ 10 آدمی ہیں، کوئی نبی ہے اس کے ساتھ 5 آدمی ہے، کوئی نبی ہے اس کے ساتھ 2 ہی آدمی ہے، اور ایسا بھی نبی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، مطلب اس کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، کوئی اس پر ایمان نہیں لایا، کسی نے اس کی بات نہیں مانی، کسی کے ساتھ۔ اب سوچئے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، قرآن بتلا رہا ہے، 950 سال دعوت تبلیغ کا کام کیا اپنی امت میں، کتنے لوگوں نے ان کی بات قبول کی؟ 1000 بھی نہیں پہنچے، 1000 بھی نہیں پہنچے۔ کہا کہ ان ایسے بھی نبی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ایک آدمی بھی نہیں ہے، اور ایسے بھی نبی ہے کہ کسی کے ساتھ 10 ہیں، کسی کے 5 ہیں، کسی کے ساتھ اور زیادہ ہیں۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی۔ کہا کہ وہ جماعت دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ میری امت کے لوگ ہو سکتے ہیں، اس لیے اتنی بڑی جماعت ہے، میری جماعت ہوگی۔ تو جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں، کس کی امت ہے یہ؟ تو کہا یہ موسیٰ کی قوم ہے، یہ موسیٰ کی امت ہے، یہ موسیٰ کے ماننے والے لوگ ہیں جو اتنی بڑی جماعت ہے۔ تو کہا میری، کہا بھی دکھائی جائے گی، کہا میری، کہا بھی دکھائی جاتی ہے۔ دیکھا اس سے بھی بڑی جماعت، بہت بڑی جماعت، موسیٰ سے بھی بڑی جماعت، اتنی بڑی امت کہ موسیٰ سے بھی بڑی امت۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے، آپ کی امت کی تعداد پچھلے تمام امتوں سے زیادہ۔ کہا میرے ماننے والے اس دنیا میں یہ بھی خصوصیت ہے، پچھلی تمام نبیوں کی امتوں سے بڑی امت میری ہوگی، میرے ماننے والوں کی تعداد پچھلی تمام نبیوں کے ماننے والوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔ یہ بھی ہمارے نبی کی خصوصیت، یہ بھی ہمارے نبی کی خصوصیت ہے۔ اس لیے میدان محشر میں ہمارے نبی کا جھنڈا سب سے بڑا ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے جو لوگ ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہوں گے۔ یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے۔ کہا کہ غور کرو، اللہ نے اس امت کے نبی اور اس امت کو کتنی فضیلت عطا کی، ہر طرح کی جتنی فضیلت آپ سوچ سکتے ہیں وہ نبی کو بھی حاصل ہے اور نبی کی امت کو بھی حاصل ہے۔ افضل الامم ہے، یہ تمام امتوں سے افضل ہے، اور اس کی تعداد تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ اور ایک سب سے بڑی فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ آج فرمایا کہ میری اسی امت میں، اسی تعداد میں 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب۔ کہا میری اس امت میں
70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین جنت میں بغیر حساب کے داخل کرے گا، کہ کسی اور نبی کی امت کو نہیں حاصل ہوگا۔ ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کسی کو خاص نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں سے بھی ہو سکتے ہیں، تابعین کی جماعت میں سے بھی ہو سکتے ہیں، تابعین کی جماعت میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ائمہ دین کی جماعت میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے بعد والوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، آج والوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اور آج کے بعد والوں میں بھی کسی کو خاص نہیں کیا۔ یدخلون الجنت بغیر حساب، 70,000 ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ جو امت ہے، امت محمدیہ جسے کہتے ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کی امت کہتے ہیں، اس امت میں سے جنہوں نے نبی کی بات کو مانا اور اس پر عمل کیا ہے، اس امت میں سے 70,000 اللہ رب العالمین منتخب کرے گا جن کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا ہے۔ کتنے خوشمت ہوں گے۔ ہم اور آپ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، عبادتیں کیوں کرتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف کیوں دوڑتے ہیں؟ کس لیے؟ جنت ملے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت اس طرح نہیں ملے گی کہ اللہ کے جا کے حساب بھی دیں گے، ان کا حساب ہوگا ہی نہیں۔ میدان محشر میں سب حساب دے رہے ہوں گے، ان کا حساب ہوگا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین بغیر حساب کے ان کو کہے گا جاؤ جنت میں۔ لیکن کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کر دی ہے، یہ خوبیاں بیان کی ہیں کہ ان کی یہ خوبیاں ہوں گی، ان کا یہ عقیدہ ہوگا، ان کا یہ عمل ہوگا، ان کا یہ منہج ہوگا، ان کی یہ فکر ہوگی، ان کا یہ تعلق ہوگا اپنے دین سے، اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے۔ ایسے یہ لوگ ہوں گے جو 70,000 ہوں گے جنت میں بغیر حساب کے جانے والے۔ اب کون ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ اتنا کہہ کر کہ 70,000 یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، آپ یہ کہہ کر مجلس میں سے اٹھے اور اپنے کمرہ میں اپنے حجرہ میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام میں آپس میں بحث شروع ہوئی۔ ہم آپ ہوتے تو شاید سن کے اٹھ کے چلے جاتے ہوں گے، ہم بھی اللہ کرے ہو جائیں گے، دعا کر لیتے۔ اتنی تو کرتے ہیں میرے بھائی، یہ تو کہتے چلو دعا کر لو، اسی میں سے ہم بھی ہو جائیں گے۔ لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ جب عمل کریں گے تبھی جنت میں جائیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ جب 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑیں گے تبھی جنت میں جائیں گے۔ اور یہ 70,000 ان کا تو عمل پتہ نہیں کتنا اونچا ہوگا کہ بغیر حساب کے چلے جائیں گے۔ وہی ہوا، صحابہ کرام آپس میں لگے بحث کرنے کہ کون لوگ ہوں گے، کتنے منتخب لوگ ہوں گے، کتنا اللہ ان کو رتبہ دے دے گا کہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ کیسے 70,000 لوگ یہ ہوں گے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع اسلام قبول کیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور حضرت خدیجہ، اور وہ لوگ جو شروع اسلام لائے، خوب تکلیفیں سہی، خوب مار کھایا، خوب ظلم و ستم ڈھایا گیا، اور بڑی تکلیفیں سہ کر مسلمان باقی رہے، قربانیاں دی۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں بغیر حساب کے داخل کرے گا۔ کچھ کہنے والے یہ بھی نکلے، غور کیجئے کیا کہا، کچھ کہنے والے یہ بھی نکلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، موحد گھر میں پیدا ہوئے، اور توحید ہی پر ان کا انتقال ہوا۔ اب کلمہ توحید کی قیمت کو جانیے، صحابہ کرام کیا کلمہ توحید کی قیمت کو جانیے۔ کہا کلمہ توحید ہی پر پیدا ہوئے اور کلمہ توحید ہی پر مرے اور کلمہ توحید ہی کہتے رہے اور اسی پر زندگی گزاری، اس کے خلاف شرک کبھی نہیں کیا، تو ایسے ہی لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ ہم اور آپ، ہم اب کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نماز بھی مت پڑھو، روزہ بھی مت رکھو، قرآن بھی مت پڑھو، اللہ کو بھی مت یاد کرو، خالی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب جنت میں چلے گئے، سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اور ایسا سرٹیفکیٹ ملا کہ دوسرے کو سرٹیفکیٹ سے محروم کر دیا، ایسا سرٹیفکیٹ ملا کہ دوسرے کو بھی سرٹیفکیٹ سے محروم کر دیا۔ جس کو چاہا کہہ دیا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، جس کو چاہے کہہ دیا کہ جہنمی ہے، جس کو چاہا کہہ دیا کہ اس کو جنت نہیں ملے گی۔ یہ ہم لوگ سرٹیفکیٹ اپنے لیے لیتے ہیں اور دوسرے کو محروم کرتے ہیں۔ وہاں یہ ہے کہ کلمہ جس نے صحیح طور پر پڑھا اور کلمے کے حق کو ادا کیا، اس کے تقاضے کو پورا کیا،
زندگی اسے پر گزری اس کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ یہی سب باتیں کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر آئے، اور باہر آ کر آپ نے پوچھا بھائی تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ تو کہا ہم لوگ بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ 70,000 جو لوگ ہیں ان کی کیا خوبی ہوگی، کیوں اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کر کے جنت میں بغیر حساب داخل کرے گا؟ تو آپ نے کہا سنو وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا کہ ہم لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ 4 باتیں آپ نے کہی، 4 باتیں آپ نے کہی، اور چاروں آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، چاروں آج ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو غور کیجئے ہم میں سے کون ہے جو ایک سمجھے کہ بغیر حساب وہ جنت میں چلا جائے گا؟ بغیر حساب جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کے اندر یہ 4 بات ہوں گی، جن کی صفت آپ نے بتلایا 4 باتیں جس کے اندر ہوں گی وہی جنت میں بغیر حساب جائے گا، چاہے وہ صحابہ کے زمانے کا ہو اور چاہے تابعین کا، اور چاہے بعد کے، اور چاہے آج کا، اور چاہے آج کے بعد کا۔ یہ 4 باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ جنت میں جائے گا بغیر حساب۔ پہلا کیا ہے؟ کہا کہ وہ لوگ جو دوسرے سے جھاڑ پھونک نہیں کراتے، وہ لوگ جو دوسرے پر علاج کے معاملے میں بھروسہ اعتماد نہیں کرتے، وہ لوگ جو بدفعلی نہیں لیتے، اور وہ لوگ جو صرف اپنے رب پر توکل اعتماد کرتے ہیں۔ آخری جو بات ہے یہ سب کو مشترک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کیا جھاڑ پھونک کرانا یا دم کرانا، دعا پڑھ کر پھونکنا یہ حرام ہے، منع ہے؟ نہ، یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے کہ آپ دعا پڑھ کر خود پھونکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ سونے کے بستر پر جاتے تھے تو آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جسے معوذتین کہتے ہیں اس کو پڑھتے تھے، پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ میں پھونکتے، پھونک کر بدن کے پورے بدن میں جہاں تک ہاتھ آ جاتا آپ اس کو پھونکتے تھے۔ زندگی بھر آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کیا۔ جب آپ کمزور ہوئے نہیں کر سکتے تھے، بیمار ہو گئے اور نہیں کر پا رہے تھے، تو آپ پڑھتے تھے، میرے ہاتھ پر پھونکتے تھے، میں پورے آپ کے بدن پر دم کرتی تھی۔ یہ دم کرنا اسے کہتے ہیں، اسے پھونکنا کہتے ہیں۔ اسے آپ جھاڑ پھونک جو کہتے ہیں پھونکنا، اسے پھونکنا کہتے ہیں، اسے دم کرنا کہتے ہیں۔ یہ سنت نبوی ہے، یہ سنت نبوی ہم نہیں کرتے ہیں۔ سونے سے پہلے آپ یہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس صحابہ کرام اپنے بچوں کو لاتے تھے، ان کے اوپر بھی آپ دم کرتے تھے پڑھ کر۔ خود صحابہ کرام آپ دعائیں پڑھ کر دم کرتے تھے۔ آپ نے بتلایا ہے کہ یہ دعا پڑھو، اس دعا پڑھ کے اپنے ہاتھ پر پھونکو اور اپنے ہاتھ پر پھونک کر پورے بدن پھیلو۔ لیکن یہاں کہا کیا جا رہا ہے؟ دوسروں سے نہیں کراتے، خود کرتے۔ کیوں؟ دوسرے آپ کا عقیدہ خرید رہے ہیں۔ آپ دوسروں سے جب کراتے ہیں، کسی عالم سے کرائیے، آپ نے اس سے پھونکوایا، فوراً آپ اچھے ہو گئے۔ آپ کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ اس عالم کی دعا بڑا تیز لگتی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ، دوسروں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اسے پھونکواؤ، ابھی اچھے ہو جاؤ گے۔ کیا اس کو اتھارٹی اللہ نے دی ہے کہ پھونکو گے اچھے ہو جاؤ گے؟ کیا یہ معلوم ہے کہ ہر آدمی اس کے پھونک سے اچھا ہو جائے گا؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک آدمی کو پھونک رہا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور دوسرا آدمی کو پھونکتا ہے تو مر ہی جاتا ہے؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ زندگی بھر پھونکواتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، اور ایک پھونک سے اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس کے اندر دم نہیں ہے پھونکنے والے کے اندر کہ پھونک دے اور آپ اچھے ہو جائیں، یہ اس کے اندر دم ہی نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسی کے اندر یہ دم ہے تو وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے۔ اس نے اس کو اللہ کے برابر بنا دیا کہ اللہ جس طرح شفا دیتا ہے ویسے ہی وہ اپنے پھونک کے ذریعے ہم کو بھی شفا دیتا ہے۔ ہم نے شرک کیا وہاں جا کر، اور عقیدہ یہی ہم بیچتے ہیں، یہی جا کر عقیدہ بیچتے ہیں ہم کہ اس آدمی کو اللہ نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ یہ دعا کرتا ہے، پھونکتا ہے، دم کرتا ہے تو آدمی دوسرے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ خود دعا کرتے ہیں اور پھونکتے ہیں تو کسی کی محتاجگی نہیں ہوتی ہے۔ اس آدمی کے پاس آپ دن میں 1 یا 2 بار جائیں گے پھونکوانے کے لیے۔ آپ جب خود کریں گے تو کتنی بار کریں گے؟ ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے، جب اٹھیں گے پیر میں تکلیف ہوگی اسی وقت اللہ کو یاد کریں گے۔
کھڑے ہوں گے تکلیف ہوگی اسی وقت اللہ کو یاد کریں گے، کھانے بیٹھیں گے یاد آئے گی تکلیف اسی وقت اللہ کو یاد کریں گے۔ کتنی مرتبہ دن میں آپ اپنے اوپر پھونکیں گے اور اپنے لیے دعائی کریں گے، وہاں جائیں گے تو دن میں ایک بار یا دن میں 2 بار۔ دوسرے ہے کہ آپ جب خود کریں گے آپ کو شفا ملے گی تو آپ کا یقین اپنی دعا پر خود سے دعا کرنے پر مضبوط ہوگا اور آپ ڈائریکٹ اللہ سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اسی واسطے سے اللہ نے منع کیا، اسی واسطے سے یہ منع کیا گیا کہ آپ وہ لوگ ہیں جو خود ہی پڑھ کر دم کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا رب تو وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اور اس سے دعا مانگتا ہوں تو براہ راست مجھ کو شفا دے دیتا ہے، مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھونکنے کے لیے، پھونکوانے کے لیے کسی پیر کے پاس، کسی مزار پر، کسی بڑے صاحب کے ہاں، کسی درگاہ پر، کسی پگڑی والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس ضرورت سے، دوسروں کی ضرورت سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور خود اپنے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے خود ہی بہت مضبوط ہے کہ ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے دے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ان لوگوں بنایا جن کو 70,000 جن کو بغیر حساب کی جنت داخل کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ پر اعتماد کیا ہے، اللہ کو اپنا رب بنایا۔ اسی طرح لا یکتوون، ایسا نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، ڈاکٹر پہ جانے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، ڈاکٹر یہ آپ کے لیے وسیلہ، سورس بنایا ہے اللہ نے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کے دماغ میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر دماغ میں ڈالتا ہے کہ اس کا یہ مرض ہے، اس کو یہ دوا لکھو۔ وہ جب دوا لکھتا ہے، 2 آدمی ایک ہی مرض میں اس کے پاس جاتے ہیں، جب دوا لکھتا ہے تو ایک شفا یاب ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، دوسرے کو شفا نہیں ملتی ہے، اس کی بیماری باقی رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے شفا مقدر کی ہے اور اس کے لیے شفا مقدر نہیں کی ہے۔ ڈاکٹر ایک ہی ہے، دوا ایک ہی ہے، لیکن شفا کہاں سے ملتی ہے؟ وہاں سے۔ اگر آدمی یہ یقین رکھتا ہے کہ ڈاکٹر ہی شفا دیتا ہے، بیماری اس کے دوا سے جاتی ہے، تو بھیا اس نے شرک کیا، ڈاکٹر کو اللہ کے ساتھ شفا دینے کے معاملے میں شریک بنا دیا۔ شریک والے جو شریک بناتے ہیں نا، ان کو اللہ کے ہاں اس طرح جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا۔ جنت میں جانا بغیر حساب کے کن کو نصیب ہوگا؟ جو براہ راست اللہ سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، جو براہ راست اللہ پر توکل اعتماد کریں گے، جو براہ راست اللہ کو شفا دینے والا شافی مانیں گے اور اس سے کہیں گے اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقما۔ جو نبی کہتے تھے اور نبی نے سکھایا ہے کہ اے پروردگار تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی بیماری دیتا ہے، تو ہی شفا دیتا ہے، تو ہی بیماری سے نکالتا ہے، اذهب البأس رب الناس، اس بیماری سے مجھ کو شفا دے دے، انت الشافی، تو شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، دنیا میں کوئی بھی شفا دینے والا نہیں ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا، کہیں شفا نہیں ہے، اس لیے ایسی شفا دے دے کہ بیماری چلی جائے، بیماری ختم ہو جائے۔ یہ ہیں لا یکتوون، وہ لوگ جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے بیماری کے معاملے میں بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو اللہ کے برابر نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس سے علاج کراتے ہیں، اس کو سورس مانتے ہیں علاج کا، اور اعتماد توکل اللہ پر کہ اللہ اس ڈاکٹر کے پاس تم نے بھیجا ہے، اس کی دوا سے مجھ کو شفا دے دے۔ یہ ہیں لا یکتوون، جو علاج بھی کراتے ہیں، اللہ پر اعتماد بھی رکھتے ہیں۔ ولا یتطیرون، گھر کے اندر سب چیزیں گھسی ہوئی ہے تو بدفعالی نہیں لیتے ہیں، بدفعالی نہیں لیتے ہیں، یہ تو ہر جگہ مسلمان کے ہر گھر میں، اپنے آپ کو معاہد کرنے والوں کے گھر میں، ہر بات سے بدشگونی لینا، ہر بات سے برا مقصد نکالنا، یہ کہاں نہیں ہے۔ سفر کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے، کیوں؟ منحوس ہے۔ شادی کی تاریخ نکالیں گے تو کیلنڈر پر ہاتھ رکھیں گے، یہ نحس سعد ہے، نحس ہے، اس میں کوئی کام نہیں کریں گے، نحس ہے، اس میں رجسٹری نہیں کریں گے، نحس ہے، اس میں کام نہیں کریں گے، سعد جو ہے اسی میں سب کام ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ آپ کے گھر میں ہے نہیں ہے، یہ آپ کے گھر میں ہے نہیں ہے۔ بدفعالی لینا شرک ہے، فرمایا کہ بدفعالی لینا شرک ہے، اس لیے کہ وہاں اس چیز کو اللہ کے ساتھ آپ نے اس کی تاثیر میں شریک بنا دیا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف
کسی مندر میں جانا، کسی مندر میں جا کر آدمی پیشانی ٹیکتا ہے تو وہی شرک کر رہا ہے۔ نبی یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے گھر کے اندر شرک ہے، نبی یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے گھر کے اندر شرک داخل ہو چکا ہے، تم گھر کے اندر شرک کر رہے ہو۔ کیسے؟ ایسے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، کہتے ہو کہ یہ چیز ایسی ہے اس لیے جو ہے اس سے برائی نکل آئے گی، یہ چیز ایسی ہے اس لیے اس سے بدشگونی ہوگی، یہ چیز ایسی ہے اس لیے اس سے بدفعلی لیتے ہیں، ہم کریں گے نہیں۔ جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، قریش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی یہ بات عربوں میں رائج تھی، آج بھی رائج ہے، آج ہمارے گھروں میں کے اندر بھی رائج ہے۔ کیا؟ وہ کہتے تھے کہ جو اگر دائیں طرف سے کبوتر چلا گیا، اڑ گیا نا، تو یہ کیا ہے، خوشحالی لیتے، کہتے ہیں کہ سفر کرنا ہے کرو، کوئی حرج نہیں ہے، اچھا رہے گا۔ بائیں طرف چلا گیا، کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، یہ منحوس ہو گیا، اب کام نہیں کریں گے۔ ہم موٹر سے چلے جا رہے ہیں، آگر سے بلی گزر گئی، رک جاتے ہیں کہ بدفعلی لیتے ہیں کہ یہ تو بہت برا ہو گیا، ابھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ ساری بدفعلی کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، آپ نے فرمایا کہ 3 بار فرمایا کہ بدفعلی لینا شرک ہے، اور اس شرک سے نکالنے والی ایک چیز ہے اللہ پر توکل۔ اس شرک سے نکالنے والی کیا ہے؟ ایک چیز ہے اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد کرو، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ پر اعتماد یہ موحد مسلمان کا ہتھیار ہے جو اس کے شرک سے بچاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے موحدین جن کے بارے میں کہا 70,000، کتنے؟ 70,000 جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 70,000 جنت میں 70,000 داخل ہوں گے بغیر حساب کے، جو صرف اور صرف اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ اور یہ چیز وہ ہے جس کی تعلیم آپ نے بچوں تک کو دی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے۔ یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں نا، یہی عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، 6 سال کے تھے، صرف 6 سال کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی توکل کی تعلیم دی۔ توکل کی، کیسے توکل کی تعلیم دی؟ کہا کہ یہ جان رکھو، اذا سألت اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے چھوکرے، اے بچے، اتنے چھوٹے تھے، کہا اے چھوکرے سنو، جب مانگنا ہو تو اس اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرنا ہو تو کہاں؟ دنیا والوں سے نہیں، اسی سے مدد مانگو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور اسی سے کہو اے اللہ میں محتاج ہوں، میری محتاجی کو دور کر دے۔ اے اللہ میں فقیر ہوں، میں مانگ رہا ہوں، میری فقیری کی دور کر دے۔ اے اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو تو ہی دور کرے گا، اس پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ میں بیمار ہوں، اس بیماری سے شفا چاہیے، تو ہی شفا دے گا، میری بیماری دور کر دے، مجھ کو شفا دے دے۔ کہا اسی سے مانگو۔ کیوں؟ یہ یاد رکھو کہ لو ان الامہ، اگر پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک آخری انسان اس دنیا کا، وہ سب مل جائیں اور تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے۔ پوری انسانیت مل کر بھی تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، اور پوری انسانیت مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ پر توکل کرو، اسی سے مانگو، وہ مقدر کر دے گا کہ تمہیں یہ چیز ملنے والی ہے تو وہ اسی وقت مل کر رہے گی۔ لیکن اگر اس نے مقدر کیا ہے کہ نہیں ملے گی اور نہ ملنے ہی میں تمہارے لیے خیر ہے تو ہرگز نہیں ملے گی۔ اس کو برا نہ جانو بلکہ اس کو خیر جانو کہ ابھی نہیں ملی، ابھی اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے، جب ملے گی تو اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ میں نہیں ملی تو اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی اسی میں ہمارے لیے۔ اللہ جانتا ہے کہ نہیں ملی تو یہ اچھا ہوا، نہیں ملی تو یہ اچھا ہوا، ملتی تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ نقصان ہو جاتا، اور ملی تو گویا اللہ ہی جانتا تھا کہ ملنے میں ابھی تمہارے لیے فائدہ ہے، اور جب ملی تو سمجھو کہ اللہ نے تمہارے لیے اسی وقت تمہارے لیے فائدہ مقدر کیا تھا، دیا تو فائدے کے ساتھ دیا۔ اور اس کو اپنی زندگی میں آپ خود دیکھ لیجئے، خود اپنی زندگی میں دیکھیے، مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے،
لیکن نقصان بھی کہیں نہیں ہوتا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ نہیں ملا۔ اور جب ملتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اتنا ملا کہ چھپر پاڑ ملا، اتنا ملا کہ آپ شماری نہیں کر پا رہے ہیں، اتنا ملا کہ آپ گن ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں مل جاتا ہے تو فوراً چھن بھی جاتا ہے۔ یہ کیا؟ مل کر نقصان ہو گیا، ملا تو مل کر نقصان ہی ہو گیا، ملا اور چھن ہی گیا۔ اور نہیں ملا، اس کے بعد ملا تو اتنا ملا کہ چھپر پھاڑ ملا۔ یہ سب دنیا میں آپ خود دیکھتے ہیں اور ہوتا ہے، لیکن یہ کیسے؟ اللہ کی تقدیر سے جس پر ہمارا ایمان آج بہت کمزور ہو چکا ہے میرے بھائیوں، بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اس کو ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی بیویوں، بچوں اور بچیوں کے اندر اس کو داخل کرنا پڑے گا، تبھی ہمارے گھروں سے شرک نکلے گا۔ اپنے گھروں سے شرک کو نکالیے میرے بھائیوں، اپنے گھروں سے شرک کو نکالیے، اللہ پر بھروسہ اعتماد قائم کیجیے، اللہ کو دینے والا مانیے، اس طرح کہ دیا تو ہم خوش ہیں، نہیں دیا تب بھی خوش ہیں۔ یہ نہیں کہ نہیں دیا تو ناراض ہیں، دیا تو بھی خوش ہیں کہ اس کی نعمت ہم کو مل گئی، نہیں دیا تب بھی خوش ہیں کہ اس کی نعمت ہمیں ملی کہ ابھی ہمارے لیے اچھا نہیں تھا، نہیں ملا۔ اور جب ملے گا تو ایسی نعمت ہوگی جس کے برابر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں توحید کو اس طرح بیٹھا دے کہ ہم کو دنیا کا جتنا شرک ہے نا اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ شرک کی پوری غلاظت پوری دنیا بھری ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ میں کہتا ہوں، بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا کرپشن کیا ہے؟ آج ہم اپنے ملک میں بھی کرپشن کی بات کرتے ہیں نا، کہ جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں 500 کا کام ہے تو کہتے ہیں 5000 دو تو تمہارا کام ہوگا، کہیں جاتے ہیں 5000 کا کام ہے تو کہتا ہے 5 لاکھ دو تب تمہارا کام ہوگا۔ یہ کرپشن بھرا ہوا ہے ہمارے ملک میں، دوسرے ملکوں میں، اور ہم اس کرپشن سے نجات نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن ان سب کرپشن سے سب سے بڑا کرپشن کیا ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، جو ہمارے گھروں کے اندر بھی گھسا ہوا ہے؟ وہ کرپشن کیا ہے بتائیے؟ دنیا کا سب سے بڑا کرپشن کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ بتائیے۔ شرک۔ ہاں، دنیا کا سب سے بڑا کرپشن شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا کرپشن اس لیے ہے کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے دنیا میں ہمیں زندگی اچھے سے گزارنے کے لیے، وہ سارا کا سارا مال کہاں ہے؟ مزاروں میں، اور دوسری طرف مندروں میں۔ یہ سارا مال جو مزاروں میں اور مندروں میں پڑا ہوا ہے، اس کو نکال کر اگر ہمارے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ہماری گاڑی کہاں دوڑے گی؟ دنیا میں کوئی فقیر بچے گا؟ دنیا میں کوئی فقیر بچے گا؟ سارا کرپشن انہی دونوں جگہ پر بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ شرک کی وجہ سے۔ شرک دنیا کا وہ کرپشن ہے جو ہر طرح کا مالی، علمی اور اسی طرح اخلاقی، ہر طرح کا اخلاقی کیا جائیے مندروں میں کیا نہیں ہو رہا ہے، کتنا ریپ ہوتا ہے مندروں میں، اور پھر یہ مزارات جن کو ہم کہتے ہیں یہاں کتنا ریپ ہوتا ہے وہاں بھائی۔ اخلاقی خرابیاں جائیے مندروں میں دیکھ لیجئے، اخلاقی خرابیاں جائیے مزارات کے اندر دیکھ لیجئے، لوٹ چپاٹ مال کی جائیے مندروں میں دیکھ لیجئے، اور چاہے مزاروں میں دیکھ لیجئے۔ یہ ہر طرح کا جو کرپشن دنیا میں ہے جس سے اسلام نے ہمیں نجات دی ہے، تو عقیدہ توحید کے ذریعے، عقیدہ توحید کے ذریعے میرے بھائیوں اسلام نے ہمیں ان تمام کرپشن سے نجات دی ہے۔ اور یہی عقیدہ توحید جن کے پاس ہے وہ ان کرپشن سے محفوظ ہیں، اور جہاں جہاں یہ کرپشن ہے وہاں ساری دنیا اس سے برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بربادی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم کو سچا پکا موحد بنائے، اور ان موحدین میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے گا۔ ہم سب انہی نیک اور خوش بخت لوگوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد۔